کے تار ہی جو ہے وہ ایسے چھڑتے ہیں دل کے بربت پر کہ دل چاہتا ہے کہ اب اس کے سوا کوئی نغمہ نہ گنگنایا جائے، اس لیے کہ یہی وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ لیکن موربہ والوں توجہ ہے آپ کی، کس اللہ کے رسول سے حضور سے پوچھا گیا اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا، آپ توجہ کریں کیسا ہے اللہ، تو اللہ پاک نے ایک صورت کو اپنے لیے خاص کی اور اس میں اللہ کا پاک نے گویا کہ فیصلہ فرمایا کہ میرے سوا کسی کا ذکر نہیں ہوگا، اسی لیے اس کو خاص کیا اور اس کو سورۃ الخاص نہیں رکھا بلکہ اس کا نام سورۃ الاخلاص رکھا۔ علماء سے پوچھیں خاص اور اخلاص میں کتنا فرق ہے، تفضیل کے ساتھ ہے نا، جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، صحیح سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی تفضیل کے ساتھ۔ تو اس میں خالص، پیور، اب پیور کس کو کہتے ہیں؟ پیور کا مطلب اس میں کوئی دوسری جنس نہیں ملی ہو، یہ پیور، لیکن اس کا نام سورہ خالص نہیں ہے، جس میں اللہ نے اپنی شان بیان کی، اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، ان تفضیل کے ساتھ، یعنی خالص سے بھی بڑھ کر۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر سورت میں کچھ نہ کچھ ملا جلا کر مضمون آیا ہے، سورۃ الفاتحہ میں ملے جلے مضامین، بقرہ میں ملے جلے مضامین، آل عمران میں ملے جلے مضامین، اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں، انعام میں، اور جتنی صورتیں دیکھ لیں سب میں ملے جلے مضامین، حتیٰ کہ سب سے مختصر صورت ہے سورۃ العصر اور مختصر صورت ہے سورۃ الکوثر، اس میں بھی ایک مضمون نہیں ہے، کم سے کم 4 مضمون اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ عصر کو دیکھیں تو والعصر، زمانے کی قسم، قسم آ گئی، اس کے بعد ان الانسان لفی خسر، اور انسان گھاٹے میں ہے، ایک مضمون آ گیا، گھاٹے سے کون بچتا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی وصیت کی، صبر پر جمے رہے۔ 4 مضمون ایک صورت میں۔ سورۃ الکوثر مختصر صورت، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی، ایک مضمون ہو گیا عظمت مصطفیٰ پر۔ پھر اس کے بعد فصلی لربک وانحر، پھر اس کے بعد 2 مضمون اور بیان کیے، سو آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ ان شانیک هو الابتر، 4تھا مضمون اس میں بھی آ گیا، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ اتنی مختصر صورت میں 4 مضمون بیان کیے، لیکن جس کو اپنے لیے خاص کیا، توجہ کرنا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، غور فرمانا، جس کو اپنے لیے خاص کیا، اخلاص کیا، نہ اس میں جنت بیان کریں گے، نہ جہنم بیان کریں گے، نہ شیطان کا تذکرہ کریں گے، نہ فرشتوں کا تذکرہ کریں گے، نہ انبیاء کا تذکرہ کریں گے، نہ اولیاء کا تذکرہ کریں گے۔ ایک سورۃ الفاتحہ ہے، سب کا تذکرہ آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، انعام یافتہ بندوں کی فہرست آگے بیان کی۔ تفسیر قرآن بالقرآن کے تحت انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی آپ دیکھیں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں ایک مضمون ہے۔ اور پھر قرآن کی خوبصورتی بھی یہ ہے، کلام اللہ کا حسن کیا کہیے اس کو، کہ اللہ اکبر، عنوان بدلتا ہے، بدلتے وقت پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور عنوان مکمل بدل جاتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کا نظم ہے، اور یہ قرآن مقدس کی صورتوں کا بلکہ آیتوں کا ربط ہے، جیسے موتیوں کی طرح پرے ہوئے مضامین ہے، بلکہ یہ کہہ دوں کہ موتیوں کی طرح پرے ہوئے مضامین کہنے کو بھی ہلکا جملہ سمجھتا ہوں۔ قرآن کے تسلسل کو دیکھ کر موتیاں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ پرو کر کے حسن و جمال پایا کرتی ہے، یہ ہے قرآن مقدس کا نظم و ضبط۔ لیکن سنیں، جس سورت کو اپنے لیے خاص کیا، خاص کا مطلب بلکہ اخلاص کیا، جس کو مطلب اس کے اندر کچھ نہیں، ہم بولتے ہیں نا اخلاص کے ساتھ کام کرو، اخلاص کا مطلب کیا؟ ایک ہی کے لیے کام کرو، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو کہ ایک ہی کے لیے عبادت کرو، اخلاص کے ساتھ پیار کرو مطلب ایک ہی کے لیے۔ جس میں دوسرا آ گیا وہ اخلاص نہ رہا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں پیور، گھی پیور ہے، تو گھی کب پیور ہوگا؟ جب گھی دیسی گھی اور دیسی گھی ہوگا، اس میں اگر دوسرا ملے گا، آپ کیا کیا کہتے ہیں؟ نقلی گھی کو کیا کہتے ہیں؟ بناسپتی گھی کہہ دیں، ڈالڈا کہہ دیں، وہ ملا تو بولو پیور رہا، بولو، حالانکہ دونوں گھی ہے لیکن رہا پیور نہیں۔
بلکہ یہ بھی تاجروں کی اور بنیوں کی اصطلاح میں یہ بھی ہے کہ بھینس کا گھی تو بھینس کا ہی ہوگا، اگر گائے کا گھی اس میں مل گیا تو بھی پیور نہیں ہوگا، حالانکہ دونوں گھی ہے مگر پیور نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بھینس کا دودھ ہی پیور ہے، بھینس اور گائے کا مل گیا تو پیور نہ رہا، ڈنڈی مار دی، بے ایمانی کر دی، یہی تو ہے۔ لیکن سوچو تو صحیح، ایک ہی چیز ہو تو پیور ہے، دوسری آ گئی تو پیور نہیں۔ اور قرآن میں ایک سورت ہے جو خالص نہیں بلکہ اخلاص ہے، اور اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ نہ جنت کا ذکر، نہ دوزخ کا ذکر، نہ قیامت کا ذکر، نہ حشر کا ذکر، نہ نشر کا ذکر، نہ دوست کا ذکر، نہ دشمن کا ذکر، کسی کا ذکر نہیں، صرف میرا ہی ذکر ہوگا۔ اللہ گویا فرما رہا ہے میرا ہی ذکر ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے تو تیرا ذکر کیسے ہوگا؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیسا ہے اللہ؟ تو کہا وہ ہے اور ایک ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اور نہ وہ کسی سے جنم لیتا ہے اور نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، اور وہ اس کی کوئی جورو جاتا نہیں ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، پورا اپنا بیان کر دیا۔ لیکن جب اخلاص میں جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ابراہیم، آدم، نوح سب کسی کو بیان نہیں کیا، جب صرف اپنے آپ کو بیان کرنا ہوا تو اپنے آپ کو بیان کرنے سے پہلے کسی کا ذکر خود لاتا ہے اور لا کر بتاتا ہے کیا ہو اللہ احد کہنے سے پہلے خود ہی کہتا ہے قل، اے محبوبہ فرما دے، اے محبوبہ فرما دے، اے محبوبہ فرما دے، یعنی میرے ذکر سے پہلے تیرا ذکر ہوگا کہ محبوبہ فرما دے۔ اللہ یہ تو اخلاص ہے، کسی اور کا ذکر کیسا؟ تو گویا قرآن اشارہ دے رہا ہے محمد خدا نہیں ہے، یہ سچ ہے، مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اخلاص میں دوئی نہیں ہے، اور جہاں دوئی ہے وہاں اخلاص نہیں ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے، تو پتا چلا اللہ کا ہمارا نبی اگرچہ خدا نہیں اور ہرگز خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نشتیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ دیکھا اس قدر اللہ محبوب کا ذکر کرتا ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جنت اتنی خوبصورت ہے تو مالک جنت کتنا خوبصورت ہوگا، اور مالک جنت محمد الرسول رسول اللہ اتنے خوبصورت ہے تو خالق جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ مولانا جمیل الرحمان کہتے کیا حسن ہے